گفتگو کا موضوع ہے اردو ناول، تعریف، تاریخ اور تجزیہ۔ تعریف سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ اردو ناول کا ایک پس منظر ہے اور اس پس منظر کو ہی ہمیں دیکھنا اور تلاش کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی تعریف، اس کے اجزاء ترکیبی یعنی اس کے اسٹرکچر پر آئیں گے۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اردو ناول کا آغاز 1857 کے بعد ہوا ہے۔ 1857 اردو ادب میں ایک انقلاب کا ذریعہ ہے، خاص طور سے نثر میں زبردست انقلاب آیا ہے۔ ناول سے پہلے، اردو ناول سے پہلے ہمارا افسانوی ادب بہت رچ تھا۔ ہماری داستانیں، ہمارے قصے بہت، اور ہمارے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے تھے، لیکن دنیا میں ان قصوں کو تقریباً 100 سال پہلے ایک نئی شکل، نئے حیات، نئے ساخت دی گئی اور ناول کا نام دیا گیا۔ اسی قوم کے ذریعے ہم نے سیکھا 1857 کے بعد کہ ہم بھی اب اپنے افسانے کو، اپنے افسانوی ادب کو ذرا سا تبدیل کریں، ورنہ ہمارے افسانوی ادب میں جو قصے تھے، جو داستانیں تھیں، ان میں زمان و مکان کا تعین نہیں تھا۔ اس میں مافوق الفطرت کردار تھے، مغیر العقل باتیں تھیں، یعنی وقت گزاری یا دل بہلاوے کی تقریباً ایک چیز بن چکی تھی۔ لیکن 1857 کے بعد ہمارے مفکروں، ہمارے دانشوروں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمیں بہت سی تبدیلیاں لانی ہیں علم اور ادب میں، خاص طور سے نثر کے میدان میں۔ قصے کو ایک نئی شکل دی گئی اور اس میں جو پہلا بڑا نام ہمارے یہاں سامنے آتا ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے سامنے بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے ہوں، کیونکہ انہوں نے ترجمہ کیا تھا، وہ انگریزی سے واقف تھے کہ یہ ناول ناولہ سے مستعار ہے، اور ناولہ کے معنی ہی نیا کے ہیں، یعنی کچھ چیز نئی ہو، نیا پن ہو۔ تو ان قصے کہانیوں کو نئی شکل دیتے ہوئے باقاعدگی کے ساتھ پہلی بار ڈپٹی نذیر احمد نے ناول کی بنیاد رکھی، اور ان ناولوں میں انہوں نے اصلاحی مقصد، تعلیمی مقصد، فلاحی مقصد کو فروغ دیا۔ ان کے جتنے ناول ہیں وہ خاص طور سے پہلی بار وہ قصوں میں یہ شکل دکھلائی گئی کہ بچیوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دی جائے، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ساتھ بھی جو ہمارے ناول آئے ہیں، یہ جو ناول کا ذکر چلتا ہے، تو اس پس منظر سے ہم الگ ہٹ کے کہ اس کا ماضی کیا تھا، ہم صرف ناول پر ہی بات کریں گے، داستانوں سے گریز برتتے ہوئے، کہ ڈپٹی نذیر احمد کے بعد جو لوگ آئے جنہوں نے ترجمے کیے اور یا تاریخی ناول لکھے، سماجی ناول لکھے، اصلاحی ناول لکھے، رومانی ناول لکھے، یا طنزیہ اور مزاحیہ ناول لکھے، تو یہ تقریباً 35 سال کا عرصہ ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد سے عبدالحلیم شرر تک ہوتا ہوا راشد الخیری تک آتا ہے، لیکن راشد الخیری سے پہلے ایک بڑا نام ہے اور ایک بڑا ناول ہمارے یہاں آ جاتا ہے جس کا نام ہے امراؤ جان ادا۔ 1899 میں شائع ہونے والا یہ ناول ڈیفینیشن یعنی تعریف کا تعین کرتا ہے کہ ناول کی تعریف کیا ہو۔ اب اس سے پہلے بھی ناول کی تعریف تھی، لیکن اس ناول کی تعریف میں باقاعدگی کے ساتھ، یعنی پہلا مکمل ناول ہمارے یہاں امراؤ جان ادا آتا ہے، اور امراؤ جان ادا کا صرف اسی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس میں رسوا نے ذکر کیا ہے، کس کو سنائے حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ زمانے کی سیر آپ بیتی، یعنی یہیں سے ناول کی اور قسمیں بڑھ گئیں کہ یہ آپ بیتی کا بھی انداز ہو گیا، خود نوشت کا انداز ہو گیا، مکالماتی انداز ہو گیا، شعور، تحت الشعور اور لاشعور کا بالواسطہ یہیں سے آغاز بھی ہوتا ہے، اور اپنے عہد کا بہت ہی اچھا ناول جسے ہم کہتے ہیں اردو ناول کا
ابتدائی دور، یعنی ابتدائی دور کے بعد جو دوسرا دور ہمارا 20ویں صدی سے شروع ہوتا ہے، وہ دراصل بہت اہم دور ہے ہمارا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ہی اتفاق یا ہماری خوش قسمتی اردو والوں کو کہ انہیں دو بہت بڑے ناول نگار مل گئے، راشد الخیری اور پریم چند۔ دونوں کا انتقال 1936 میں ہوا، دونوں ہم عصر، حالانکہ عمر میں راشد الخیری بڑے تھے۔ راشد الخیری نے 22 ناول، پریم چند نے 13 ناول، 12 مکمل، 13واں لکھ رہے تھے کہ انتقال ہو گیا۔ ان دونوں بڑے فنکاروں نے ہمارے ناول کو جو رینگتے ہوئے چل رہا تھا یا جو گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اس کو استحکام بخشا۔ راشد الخیری نے مسلم معاشرے کو خاص طور سے، شہری زندگی کو خاص طور سے اپنا موضوع بنایا۔ آمنہ کا لال، سیدہ کا لال، یہ ان کے بہترین ناول ہیں۔ اسی طرح سے پریم چند نے بھی معاشرے کو لیا، سماج کو لیا، لیکن سماج اور معاشرے کے ساتھ ساتھ انہوں نے گاؤں کی زندگی کو فوقیت دے دی، اور ایک نیا ہمارے سامنے ایک شکل آ گئی کہ گاؤں کی زندگی کو افسانوی ادب میں، صدیوں کے افسانوی ادب میں کوئی مرکزیت نہیں دی گئی تھی۔ ہمارے جو مرکزی کردار ہوا کرتے تھے وہ شہزادے، شہزادیاں، وزیرزادے، وزیرزادیاں، سوداگر یا عمرہ یا رؤسا ہوا کرتے تھے، لیکن پریم چند کے زمانے میں غریب کردار بنا، ہوری کردار بنا، مرکزی کردار بنا، گوبر کردار بنا، اور یہ وہ لفظ ہیں جو عوام سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اسے ہم کہتے ہیں ترقی پسند تحریک سے پہلے کا زمانہ جو ہمارے یہاں ناول ہے، اور اس دور میں ہم اسٹرکچر کے لحاظ سے یا تعریف کے اعتبار سے دیکھیں تو قصے پن پہ زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قصہ واضح ہو، قاری کو سامنے رکھ کے اس کا ایک وسط آغاز ہو، اس کا ایک وسط ہو، اس کا ایک انجام ہو۔ آغاز میں عموماً کسی منظر کا سہارا لیا گیا، کسی روایت کا سہارا لیا گیا، کسی اچھے بات کا سہارا لے کے ناول کو شروع کر دیا گیا، اور پھر اس میں اپ اینڈ ڈاؤن، اتار اور چڑھاؤ آتے رہے۔ قصے میں تناؤ پیدا ہوتا رہا، اور قصہ جب اپنے عروج پر پہنچ گیا تو وہاں پر اس کے حل تلاش کر لیے گئے، اور حل تلاش کرنے کے بعد ہی اس کا زوال ناول کا شروع ہوا، یعنی آغاز، وقت اور اختتام۔ اور اس میں بھی اس دور کے ناولوں میں یہ ڈیفینیشن میں رہا ہے کہ اس کا ایک نصب العین ہو، اس کا ایک مقصد ہو۔ اردو ناول کا یہی ایک بنیادی، شروع میں ایک یہی بنیادی بات تھی جو رکھی گئی تھی کہ ہمارا مقصد کیا ہوگا۔ دوسرا دور جو بڑا اور اہم دور شروع ہو رہا ہے، یعنی ترقی پسند تحریک کا زمانہ۔ پریم چند ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں، جو جلسہ ہو رہا ہے 10 اپریل 1936 کو لکھنؤ کے رفاع عام ہال میں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہے، اب ہمیں ادب کو دیکھنا ہے، اب ہمیں عوام کو دیکھنا ہے، اب ہمیں سماج کو دیکھنا ہے، اب ہمیں معاشرے کو دیکھنا ہے۔ اور ترقی پسندوں نے اسی چیز کو فوقیت دی۔ ترقی پسندی کے زمانے میں جو ناول لکھے گئے ہیں، عصمت چغتائی ہے، حیات اللہ انصاری ہیں، جو بڑے یہ نام ہیں، عزیز احمد ہے، ان لوگوں نے بھی سماج کو، معاشرے کو اور تاریخ کو بھی اپنے سامنے رکھ لیا ہے۔ ترقی پسندی کا زمانہ 1960 تک چلتا رہا ہے۔ ڈھیروں ناول لکھے گئے ہیں، ایسے ناول کہ جہاں یہ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ 1947 کا زمانہ آیا تو ناول نگار نے لکھ دیا، اس کا عنوان ہے اور انسان مر گیا، رامانند ساگر کا ناول۔ تو موضوع کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح کے ناول ترقی پسندوں نے لکھے۔ یعنی ایک طرف حب الوطنی کا جذبہ، دوسری طرف جنگ آزادی کا جذبہ، تیسری طرف تقسیم کا عالمیہ، اور پھر تقسیم کے بعد کیا ہوا، یہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ لیکن اسی بیچ یہ بھی ہوا کہ کہاں تک ہم سماج کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں،
حقیقت پسندانہ زندگی کو دیکھیں، ظاہری چیزوں کو دیکھیں۔ ایک نعرہ بلند ہوا کہ ہم نفسیاتی طور پر بھی تو دیکھیں، ہمارے اندر کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے، ہمارے اندر کی جو کشمکش ہے، انسان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کو ناول میں ہم کیسے اور کس طرح سے پیش کریں۔ جدیدیت نے اسی پر ناول کی بنیاد رکھی، اور جدیدیت میں کہانی پن یعنی قصے کو فوقیت نہیں دی گئی، بلکہ علامتوں کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے، تمثیل کے ذریعے مختصر طور پر اپنی بات بیان کی گئی، جس کی وجہ سے کچھ ناول ہمارے یہاں مشکل ہو گئے۔ ماں بعد جدیدیت کا زمانہ جو 1980 سے شروع ہوتا ہے، وہ کہانی کی واپسی کا زمانہ ہے۔ پھر سے کہانی آئی، اور اچھے ناول نگاروں نے اس بات کا خیال رکھا کہ جو کچھ ابتدائی دور کی خوبیاں تھیں ہم وہ بھی لے لیں، جو ترقی پسندوں کی خوبیاں تھیں ہم انہیں بھی لے لیں، جو جدیدیوں کی خوبیاں تھیں ہم انہیں بھی لے لیں، اور نئے انداز میں ناول دیکھیں۔ ہم اپنی بات کو 2-3 مثالوں پر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ ابتدائی دور کے بہترین ناولوں میں امراؤ جان ادا ہے، جہاں پلاٹ، کردار، فضا، ماحول، کردار سب کچھ نظر آتا ہے۔ پریم چند کے زمانے کے بہترین ناولوں میں، یعنی جو پریم چند کا زمانہ ہے 1903 سے لے کے 1936 تک کا، اس میں سب سے اچھا ناول آتا ہے گؤدان۔ اور گؤدان میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ دیکھیے کہ کس طرح سے دیہی زندگی، کردار کے اندر کیا ہے، کردار کے باہر کیا ہے، پہلی بار احساس دلا دیا گیا ہے ہوری کے ذریعے، جو اس کا مرکزی کردار ہے، یا اس کے بیٹے گوبر کے ذریعے، یا اس کی بیوی دھنیا کے ذریعے۔ ترقی پسندوں کے زمانے میں، یعنی 36 کے بعد جو ترقی پسندوں کا زمانہ آیا ہے، اس کی مثال صرف ہم ایک ناول سے دینا چاہتے ہیں، اور وہ عزیز احمد کا ناول۔ عزیز احمد خود ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے، پہلی کتاب ترقی پسند ادب پر انہی کی کتاب ہے، اور ان کے کئی ناول ہیں، جس میں سب سے اچھا ناول ان کا ہے ایسی بلندی ایسی پستی۔ انہوں نے تاریخ کو، تہذیب کو اور تمدن کو ایک ساتھ لے کر بتا دیا ہے کہ اگر کوئی تہذیب عروج کی طرف چلتی ہے، کوئی تمدن آگے بڑھتا ہے، کسی تاریخ پر ہم ناز کرتے ہیں، تو اگر ہم نے اس کی پیروی صحیح سمت میں نہیں کی تو زوال یقینی ہے۔ تو اس ناول میں دکھلایا گیا کہ حیدرآبادی تہذیب، جو بہت ہی اہم تہذیب ہے، اس کا زوال کیوں کر ہوا۔ اس کے اسباب ہمیں پتہ چل جاتے ہیں۔ نور جہاں جو اس کا مرکزی کردار ہے، نور جہاں کے اندر کہ انسانی صفات ہیں، لیکن انسان کہیں نہ کہیں مجبور ہوتا ہے۔ اس کی کشمکش تبھی وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ اس کا شوہر بھی ہے، لیکن وہ جو دکھاوے کی مصنوعی زندگی، آرٹیفیشل زندگی ایک انجینئر کی یا دولت مند کی، اور وہ جب غریب کا استحصال کرتا ہے تو استحصال کس طرف لے جاتا ہے۔ ایسی بلندی ایسی پستی اس کی بہترین مثال ہے۔ بلکہ ترقی پسندی تحریک کے لیے اگر میں یہی ایک ناول سامنے رکھنا چاہوں تو یہی ایک ناول ہوگا۔ جدیدیوں کے زمانے میں ایک ایسے ناول کی میں مثال دینا چاہتا ہوں جو ابتداً ترقی پسند رہا، اور جس نے جدیدیت کو اور بلکہ تجریدیت کو، ایبسٹریکٹ آرٹ کو بھی اپنے فن میں شامل کر لیا، اور اس کا بہترین ناول ہے خوشیوں کا باغ۔ خوشیوں کا باغ جس وقت یہ لکھا گیا ہے ناول، تو یہ کہا جاتا ہے بے حد مشکل ناول ہے۔ اس کا رائٹر ایک ڈاکٹر ہے جو سرجن ہے، ایک اس کا رائٹر وہ ہے جو آرٹسٹ ہے، اس کا رائٹر وہ ہے جو اسٹیج پر کام کرتا ہے، جسے ہر چیز سے ہے محبت ہے، لیکن سب سے زیادہ اپنی قدروں کو عزیز رکھتا ہے، اور جو زوال کی طرف جا رہی ہیں۔ تو انور سجاد جو اس کا خالق ہے، اس انور سجاد نے ان چیزوں کو یعنی تیسری دنیا کو سمیٹ کر آرٹس کا پینل بنایا، اور اس کے ذریعے خوشیوں کے باغ کو پیش کر دیا۔ بہت مشکل ناول، لیکن تجریدی آرٹس کے لحاظ سے، جدیدیوں کے لحاظ سے، اپنے مشکل پسندی کے لحاظ سے، اور کچھ اور اپنی خوبیاں ہیں جس کے لحاظ سے یہ ناول بے حد مقبول ہوا، اور بہت ہی
اہم ناول کہلاتا ہے، جہاں ہمارا موڑ ہے ناول نگاری کے موڑ ہوتے ہیں۔ اس میں انہوں نے دکھلایا ہے کہ کیا دو بڑی طاقتیں، اس زمانے کی دو بڑی طاقتیں روس اور امریکہ، کیا حکمرانی صرف ان کی چلیں گی؟ تو جو ترقی پذیر ملک ہیں، جو اپنی ساخت بنانا چاہتے ہیں، جن کی عوام اپنی بقا چاہتی ہے، آزادی چاہتی ہے، ان کا کچھ نہیں ہے۔ اس پورے موضوع کو لے کر انہوں نے یہ ناول تخلیق کر دیا ہے۔ ایک اور ناول نگار کا ذکر کریں گے جو سب سے بڑا، میرے اپنے نقطۂ نظر سے سب سے بڑا ناول نگار ہے، جس کا نام ہے قرۃ العین حیدر۔ قرۃ العین حیدر نہ ترقی پسندی سے وابستہ ہوئی کبھی، اور نہ کبھی جدیدیت سے، نہ بعد جدیدیت سے۔ یہی ہے کہ ڈیفینیشن کچھ بھی اس کا تعین نہیں ہو سکتا ہے کہ پلاٹ ہو، قصہ ہو، کردار ہو، فضا اور ماحول ہو، اسلوب بیان ہو، نقطۂ نظر ہو، وغیرہ وغیرہ، وسط ہو، آغاز ہو، اختتام ہو، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ سب کچھ فنکار کے ثوابدید پر منحصر کرتا ہے۔ وہ کس طرح سے اس نے اپنے ذہن میں پلاٹ کو ترتیب دیا ہے، کس طرح سے وہ پیش کرنا چاہتا ہے، یہ پہلی بار قرۃ العین حیدر نے ہمیں بتایا۔ قرۃ العین حیدر نے آگ کے دریا میں 2500 سال کے ہندوستان کی تاریخ کو پینٹ کر دیا۔ 4 حصوں میں ان کا جو ناول ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ قدیم ہندوستان کیا تھا، مڈل میں کیا رہا ہے، ماضی وہ اور جدید کیا ہے، اور ماں بعد جدید کیسا ہو سکتا ہے۔ گوتم نیلمبر، انہوں نے وقت کو فوقیت دی، زمانے کو فوقیت دی، اور وقت کے بہاؤ کو سمیٹا، دریا کے بہاؤ سے تشبیہ دیتے ہوئے انہوں نے شعور اور تحت الشعور کی جو کشمکش ہے اس کو اپنے ناول میں سمیٹ لیا، اور اس فنی خوبی سے انہوں نے اس ناول کو پیش کر دیا کہ ابھی تک ایسا شاید کوئی ناول نہیں آ سکا ہے۔ حالانکہ جو میں چوتھے ناول کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس پر اردو کے ایک بڑے نقاد اسلوب احمد انصاری نے لکھا ہے کہ مجھے آگ کے دریا سے زیادہ پسند ہے دشت سوس۔ دشت سوس جمیلہ ہاشمی کا ناول ہے۔ اس ناول میں انہوں نے ایک نئے انداز سے پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، یہاں بھی انہوں نے تاریخ کو، تہذیب کو، تمدن کو، اور ہمارے عقائد کیا ہیں ان کو سمیٹ لیا ہے۔ فلسفے کو، تصوف کو، وجودیت کو۔ بہت مشکل ہے ایک خاتون کا اس طرح کے نام عباسی آیت کو لیتے ہوئے اور دور جدید میں بیان کر دیا کہ ہم صرف چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے رہے، ہم بحث اور مباحثے میں پڑھتے رہے، ہم تکرار کرتے رہے، ہم اچھا اور برا کہتے رہے، اور دوسرے نے ہمیں شکست دے دی تو کیوں دے دی۔ دشت سوز بہترین ناول ہے۔ اسی کو کہتے ہیں، بہت سی چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ دو طرح کی چیزیں، اچھائی اور برائی کی کشمکش کیسے ہوتی ہے، کیسے فرد بنتا ہے، کیسے قوم بنتی ہے۔ اس چیز کو سید محمد اشرف نے بڑی خوبی سے بات دیا۔ یہ وہی جہاں تک وہ لے جا سکتے ہیں تاجکستان یا ازبکستان کا جو ذکر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ وہ قوم ہے جس سے دنیا تھرا رہی تھی، چنگیز خان اور ہلاکو، تیمور، لیکن انہوں نے ہی تو سبق بعد میں دے دیا۔ یہ مغل امپائر آئے تو انہوں نے ہمیں اردو میں گنگا جمنی تہذیب دے دی، ہمیں تاج محل دے دیا، ہمیں اردو زبان دے دی، اور انہی کا یہ ناول آخری سواریاں ہے جو یہ سبق دیتا ہے کہ آج اسی خاندان کا آخری فرد 1857 سے جہاں ہم نے بات شروع کی تھی کہ تخت سے اتارا جا رہا ہے اور جا رہا ہے رنگون قید خانے میں، اور اس کو دیکھنے کے لیے بزرگ اکٹھا ہیں، چھپ کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا زوال کیوں ہوا، یہ سوچنے پر ہمیں مجبور کیا۔ تو ناول ہمیں بہت کچھ دیتا ہے۔ ناول کے لیے
آج بالکل ناول کی شکل الگ ہے، کئی چاند تھے سارے آسماں کو دیکھ لیے، یا اور ابھی ناول آئے ہیں، ان سب میں ہے کہ اگر یقیناً اجزائے ترکیبی میں وہ سب رہیں گے کہ اس کا قصہ ہو، اس پلاٹ ہو، اس کے کردار ہوں، اس کے ماحول ہو وغیرہ وغیرہ، اس کا وسط آغاز انجام ہو، لیکن یہ سب لازم نہیں ہے۔ یہ ناول نگار یا کوئی بھی فکشن رائٹر ان کو اپنے وسیلے سے پیش کرتا ہے، کہیں وہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے براہ راست، اور کہیں بالواسطہ طور پر کرتا ہے۔ اردو ناول نے بہت ترقی کی ہے، اور آج جو ناول لکھے جا رہے ہیں انہیں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی یہ ناول بہت آگے تک جائے گا، اور جہاں سے ہم نے ناول کو مستعار لیا ہے ہم کل انہی سے مقابلہ کریں گے، اور ممکن ہے ان سے بہتر بھی ہم ناول پیش کر سکیں۔